خون نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نکسیر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بلکہ امام کے لیے بھی حکم ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر نکسیر کی ایکٹنگ کرتا ہوا نکل جائے اور اپنی جگہ کسی کو خلیفہ کر دے۔ دوسری طرف تھوک اور بلغم کے لیے نکلنے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تکلیف دہ ہے۔ وہاں تو صرف اتنا حکم ہے کہ پاؤں کے نیچے مسل دیں یا چادر میں لے کر مسل دیں۔ پلیز اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ پہلے تو آپ پاؤں کے نیچے مسل کے بتائیں نا، پھر ہم وضاحت کرتے ہیں، ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا آپ۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکسیر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی خون کی ایک شکل ہے، اور میرا بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اور باقی کتابوں سے، ابو داؤد سے میں نے ایک کلپ چڑھا ہوا ہے خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ، یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ آدھی بات ان کی بالکل درست ہے کہ حکم یہی ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے وہ ناک پہ یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا تو وہ نکل جائے۔ اگر امام ہے تو اس طریقے سے وہ ایکٹنگ یہ کرے کہ یعنی میری نکسیر پھوٹنے لگی ہے اور میں اس کو روکے ہوئے ہوں اور میں باہر جا کے نکسیر کا خون صاف کرنے جا رہا ہوں، تاکہ اس سے اس کی عزت نفس کا بھی پردہ رہ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، یہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی جو تھوک اور بلغم ہے نا، اس کا سائز اتنا ہوتا ہے اور نکسیر کا سائز اتنا ہوتا ہے۔ وہ تو بلغم میں بھی یا ناک میں بھی بعض اوقات خون آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ ناک میں خون آئے، تو وہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی وہ والا خون سے، وہ کہتے ہیں وہ جمع ہوا خون ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس میں تو نہیں کہا کہ باہر نکل جائیں۔ ساتھ ساتھ میں انجینئرنگ اور پھکیوں والا معاملہ بھی کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، وہ بہت کمزور ہے کہ نکسیر نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی جو مضبوط روایتیں ابو داؤد کے اندر اور امام بخاری بھی یعنی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور باقی ائمہ بھی، کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ اس میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ اس طریقے سے باہر نکلیں، کیونکہ جب خون نکلے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے نکسیر جب نکل رہی ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے، سر پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے، وہ یہاں پہ ایک اندر ایک نس ہوتی ہے، وہ یعنی وہ برسٹ کر جاتی ہے، تو وہ اس کو جب تک آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے یا اس کو جو تھوڑی دیر یوں پکڑ کے نہیں رکھیں گے وہ رکتی نہیں ہے۔ تو وہ یہ ایکٹیویٹی نماز کے اندر تو نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ ایک بالٹی ساتھ رکھی ہوئی اور وہ سارا خون جمع کر رہا ہو، تو اس کو مجبوراً اس لیے مطلب وہ نکسیر والی معاملہ ڈفرینٹ ہے، اس کے وضو توڑنے کے ساتھ تعلق نہیں، نہ الٹی آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیا آنے سے، نہ اس سے وضو تو ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے، مزی سے اور پیشاب سے، یا ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے۔ لیکن شرمگاہ کو ہاتھ لگانے والا مسئلہ جو ہے اس میں دو رائے پھر بھی موجود ہے، جو ہے وہ اس میں احتیاط یہ کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں، اگر کپڑے کے باہر سے لگے تو پھر سب کے نزدیک ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ اس لیے یہ والا معاملہ۔ باقی بلغم والا جو آپ نے بات کی ہے صحیح ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی کو نماز کے دوران تھوک آئے یا بلغم آئے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے، یا اپنے دامن کی چادر میں اسے لے کے مسل دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر باقاعدہ تھوک کے یوں کر کے بھی بتایا۔ اس کے اندر بھی ایک پوری قیامت مضمر ہے۔ یہ جو تھوک والا مشورہ تو انہوں نے خود دیا ہے نا، تو یہ اپنی مسجد میں کر کے بتائیں گے آپ کو مسل کے؟ تو اس کے اندر بھی ایک پوری قیامت مضمر ہے، میں وہ انجینئرنگ کرتا ہوں۔ یہ کس مسجد کے لیے حکم ہے؟ اصل میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھتے تھے، جس مسجد میں صفے نہ ہو، قالین نہ بچھا ہوا ہو۔ ابو داؤد میں بلکہ یہاں تک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتیوں میں نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، تم جوتیوں میں نماز پڑھا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو، لیکن جوتیاں پاک ہونی چاہیے، ناپاک جوتیاں نہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ وائٹ ماربل نہیں تھا اٹلی والا خانہ کعبہ شریف میں، تو لوگ 2 جوتیوں کے جوڑے لے کے جاتے تھے، ایک بالکل نیا جوڑا ہوتا تھا، وہ پہن کے طواف تو ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت، اتنی زمین گرم ہوتی تھی، تو جوتیوں میں طواف ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو اونٹ کے اوپر طواف کیا، باقاعدہ جوتی سے بھی آگے چیز کہ اونٹ کے اوپر چڑھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یعنی اگر آپ کچی زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو تھوک آئی ہے تو آپ بایاں پاؤں اٹھا کے وہاں پہ تھوکیں گے، پھر اس کو مسلیں گے، یعنی جوتی کے تلوے سے اس کو زمین میں ختم کر دیں گے۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ قالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے، قالین والی مسجد کے لیے اپنی چادر یا کوئی ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کریں اور تھوک یوں کر کے تو جیب میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، آپ نے خانہ کعبے کی دیوار کے اوپر تھوک لگی ہوئی دیکھی، تو آپ نے ڈانٹا، آپ نے فرمایا جب میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے، تو سامنے نہ تھوکا کرو، تھوکنا ہو تو بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے زمین پہ مسل دو۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کی،
سر کسی کی تھوک، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے تھوکا، بتایا گیا جی آپ کے ایک جو یہاں اپنے امام مسجد صاحب بھیجے ہیں انہوں نے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ اگلی نماز کے لیے آئے نا، یہ ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں امامت سے اتار دیا ہے. اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا تو منع ہے ہی ہے بخاری مسلم میں، اس حدیث کے تحت تھوکنا بھی منع ہے. اسی حدیث کے تحت خانہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا بھی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے، کیونکہ ہمیں شعر اللہ کا ادب سکھایا گیا. تو یہ تو ہو گیا تھوک والا معاملہ کہ اگر بلغم آ جائے یا تھوک آ جائے تو اس طریقے سے یعنی مسل دیا جائے. تو وہ اس لیے وہ بتایا گیا. اس کو خون کے ساتھ کمپیئر نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ خون میں تو وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. وہ کون کتنے اپنی چادر میں لے گا، اور چادر میں لینے سے بھی مسئلہ نہیں حل ہونا، اس نے باہر جا کے اس کو باقاعدہ روکنا ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ یوں کر کے نکل جائے. اس سے دوسری والی کورالٹی ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کی ریزن کچھ اور ہے. تو باقی وہ جو تھوکنے والا کو کر کے بتائے نا قالین کے اوپر، تو اس سے تو جوتیوں میں نماز ثابت ہوگی. یہ کہتے ہیں جوتیوں میں نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ یہ کبھی کسی اوپن گراؤنڈ میں جنازہ پڑھنے بھی گئے ہوتے ہیں نا، وہاں جوتیاں اتار کے بھی دوبارہ جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ جوتیاں سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، بعض اتار کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں، حالانکہ جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہیں آپ. اگر جوتی میں نماز نہ ہوتی ہو، میں کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاؤں گھسے ہوئے ہوں. تلوا جس کی وجہ سے آپ جس کو ناپاک سمجھتے تھے وہ تو نیچے ہی ہے آپ کے، لیکن جوتیاں جو ہے نا ان کا تیمم ہو جاتا ہے زمین کے ساتھ. میرا وہ آٹومیٹک واشنگ مشین والا بھی ایک کلپ چڑھا، اس میں نے بتایا تھا نا کہ جوتیاں جو ہیں وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ ایک عورت نے آگے شکایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گندگی بھی بڑی ہے، ہمارا وہ دامن بھی نیچے لگتا ہے. آپ نے فرمایا ناپاک جگہ کے بعد پاک جگہ آتی ہے یا رسول اللہ آتی ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ جب مٹی سے رگڑ کھاتی ہے تو وہ بھی پاک ہے. تو جوتی تو رہتی ہی پاک ہے، کیونکہ جب وہ مٹی کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو وہ خود بخود مٹی بھی، آپ تیمم مٹی سے ہی کرتے ہیں نا، تو اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے. لیکن یہ جوتی وہ ہے جو جوتی فلیٹ ہو، اس میں اتنے پریشر نہ ہو کہ اس کے اندر گندگی پھنسی رہے. ٹھیک ہے، تو باقی وہم زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.